السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست احباب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ابھی میں خسرہ کے بارے میں کچھ مختصر بتانا چاہتا ہوں۔ کسی نے اسے اعصابی غدی اور کسی نے اعصابی عضلاتی مرض بتایا ہے۔ انہیں بہرحال اعصابی تر مزاج میں خسرہ ہوتی ہے۔ بچے اس مرض میں بکثرت مبتلا ہوتے ہیں۔ شوروں میں نزلہ ہوتی ہے اور پھر بہت سارے چینکے آنا یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر چند گھنٹے بعد بخار ہو جاتا ہے اور چند دن بعد پھر چہرے پر اور پورے جسم پر بلکہ منہ کے اندر، ناک، کان، ہر جگہ پر چھوٹے چھوٹے دانے نمودار ہو جاتے ہیں۔ پہلے گھروں میں جو بڑی عمر کی عورتیں ہوتی تھیں تو وہ بچوں کو دیکھتی تھیں کہ جب سینے اور جگر کے مقام پر یہ دانے نکل آتے تھے تو وہ خوش ہو جاتے تھے کہ بچہ خطرے سے نکل گیا۔ تو اس کی اصلاح کے لیے قوت مدبرہ اپنی اینٹی بائیوٹک عمل کے ذریعے سے بخار پیدا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے خون میں قدرتی طور پر ایک ایسی ویکسین پیدا ہو جاتی ہے جو پھر تمام عمر اس مرض سے بندے کا دفاع کرتی ہے۔ تو فلسفائی علاج اس مرض کا یہ ہے کہ اس بخار کو اور بڑھا دیا جائے، اسے کم کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر کسی نے ٹھنڈا انجیکشن بچے کو لگایا ہے، اس طرح کے مریض کو، اور یا گیلے کپڑے سے پیشانی اور ہاتھ پاؤں کی ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے تو میرے علم کے مطابق وہ بچے مر گئے ہیں۔ ایک بچہ دونوں پاؤں پر معذور تھا، تو اس کے بارے میں نے جب گھر والوں سے پوچھا، اس بچے کے گھر والوں سے، تو انہوں نے بتایا کہ جب یہ بچہ تھا چھوٹا تو اس کو خسرہ ہو گیا تھا، تو بچی ندی پر جا رہی تھی برتن دھونے کے لیے، تو بچے کو اپنے ساتھ لے گیا، تو پاؤں کا جتنا حصہ انہوں نے بچے کا پانی میں ڈبویا اس بچی نے، تو اتنا حصہ بچے کا بیکار ہوا۔ تو اگر کسی بچے کو خسرہ ہو تو پہلے سے ہماری مطلب گھروں میں یہ ترتیب آ رہا ہے کہ ہم بچے کو تقریباً 21 دن یعنی 3 ہفتے وہ پانی سے پرہیز کرواتے ہیں۔ تو اس طرح کے بچے کو آپ پانی سے پرہیز کروائیے اور بخار کو کم کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے بلکہ بخار کو اور بڑھانا چاہیے، یعنی حرارت عنصری جو اعصابی تر مزاج میں ہوتی ہے آتشکی زہر کی وجہ سے، اس کو حرارت غریبہ میں تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ تو پہلے گھروں میں بڑی عمر کی عورتیں ایسے کرتی تھیں کہ بچوں کو کشمش کھلاتی تھی اور گائے یا بیل کی گوشت کا جو شوربہ ہوتا ہے تو وہ کھلاتی تھی، اور صرف کالفال شربت بازار سے لا کر جب وہ بخار بہت زیادہ ہو جاتا تھا تو اس سے تھوڑا تھوڑا بچوں کو پلاتی تھی۔ تو اگر آپ کچھ مرکبات استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ مرکبات آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ خسرہ کے مریض کے لیے سب سے زیادہ اہم اس کا پرہیز ہے۔ تو 1 نمبر اور 6 نمبر خوراک و دوائی اور قہوہ سے خسرہ کے مریض کو سختی سے پرہیز کروانا چاہیے۔ 4 اور 5 کی بھی ضرورت نہیں، 2 اور 3 نمبر خوراک، دوائی اور قہوہ آپ بطور دوائی اس طرح کے مریض انہیں خسرے والے کو استعمال کرا سکتے ہیں۔ اگر آپ گھر پر کوئی مرکب بنانا چاہتے ہیں تو یہ جو پہلے والا مرکب میں بیان کرتا ہوں تو اسے آپ خوب کلاں کے قہوہ کے ساتھ چٹکی چٹکی 3 سے 4 وقت دن کو دے سکتے ہیں۔ لونگ 10 گرام، دارچینی 30 گرام اور جلوتری 20 گرام، یہ دن کو خوب کلاں کے قہوہ کے ساتھ 3 سے 4 وقت خسرہ کی مریض کو آپ استعمال کرا سکتے ہیں۔ اور اس طرح سوتے وقت مغز کرنجوا 50 گرام، آملہ 50 گرام اور پٹکڑی بریاں وہ 100 گرام، اس کا سپوپ آپ استعمال کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویسے آپ 7 عدد منقع اور 3 ماشا خوب کلاں لے کر اس سے پانی نکالیے
اور بچے کو گھنٹہ گھنٹہ بعد پلاتے رہیے، بلکہ کچھ خوب کلا کے دانے آپ بچے کے بستر پر بکیر دیں تاکہ بچے کی جلد از جلد وہ دانے نکل آئے اور وہ خطرے سے باہر ہو جائے۔ اور میں بذات خود اس طرح کے بچوں کو دم کرتا ہوں، آپ کو بھی اس طرح کے بچوں کو دم کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے اور اول و آخر 3 یا 5 یا 7 دفعہ کوئی بھی درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، اور صرف 3 وقت دم کرنا ہوتا ہے۔ میں خود 3 وقت دم کرتا ہوں بچوں کو، مجھے اس کی اجازت ملی ہے۔ اور اس طرح اگر کوئی تعویذ چاہے تو میں آیت شفا جو 6 آیتیں ہیں تو وہ لکھ کر بچوں کے لیے تعویذ بنا کر دیتا ہوں۔ تو اور اس طرح آپ بچے کو جو کالا سرما ہوتا ہے وہ بھی لگایا کرے، یہ مطلب اعصابی یا تو شکی زہر کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ بھی زبردست ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پریشانی کی بات نہیں ہوتی، صرف بچے کو تکلیف ہوتا ہے لیکن اس کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ تو بہت زیادہ مطلب آسان علاج ہے جسے میں نے آپ کو بیان کیا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔